لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام تحية الإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وأتشهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، سلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات ہیں جو لے کے حاضر ہوا ہوں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کئی دیگر مقامات پہ اس آیت کو دہرایا ہے کہ جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم صاف طور پہ ارشاد فرما رہا ہے. بارہا کی مجلسوں میں میں نے ذکر کیا اور پھر دیگر خطبہ اور ذاکرین سے آپ سنتے رہیں، اور بہرحال یہ حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے در اہل بیت سے بھی اپنا تمثل رکھا ہے، یعنی نور سے، اور در قرآن سے بھی یعنی کتاب سے اپنا تسلسل رکھا ہے اور اپنا رشتہ جوڑے رکھا ہے، اور بہت اچھی بات ہے. میں بچوں کے لیے یہ بات ضرور کہوں گا کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کتنے وقت کیا کرنا ہے، کتنے وقت میں کھانا کھانا ہے، کتنے وقت مجھے سونا ہے، کتنے وقت یعنی آپ بناتے ہیں اس طریقے سے. چونکہ آپ اسکولی بچے ہیں تو آپ ضرور بناتے ہیں، لیکن اسی ٹائم میں 10 یا 15 منٹ کا ٹائم آپ نکالیے کہ آپ اس ٹائم میں قرآن پڑھیں. اور قرآن کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ خدا نخواستہ آپ کے لیے مولوی یا پڑھانے والا مہیا نہیں ہے کوئی گھر میں، یا مثال کے طور پہ کوئی بھی نہیں ہے پڑھانے کے لیے، تو آج کا دور ہے، موبائل کا دور ہے. آپ موبائل نکالیے، قرآن کی تلاوت لگا دیجئے، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا ہے آپ پڑھ لیجئے، 2 آیت 1 آیت. اور آج کل تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہر لینگویج میں جو ہے وہ اویلیبل ہے، یعنی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، کرائی جا سکتی ہے. آپ اپنے لیے اس کو لے سکتے ہیں کہیں سے بھی، یعنی نیٹ کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے قرآن مجید، نیٹ کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ گھر میں جو طاق کے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے اور جس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، اس والی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہندی والی یا انگلش والی ہی صحیح جو آپ پڑھ سکتے ہیں اسی کو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت گرامی
گرامی آپ نے دیکھا ہوگا اہل ہنود ہندو بھائی، ہمارے ہندو بھائی یہ جب دکان کھولتے ہیں تو 15 منٹ تک کوئی بکری نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا یعنی دکان کھولی، اب سب سے پہلا کام ان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دکان میں جھاڑو لگاتے ہیں. جھاڑو لگانے کے بعد پھر ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو، جو ان کے یہاں مانا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے شدھ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ان کا عمل ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اگربتی سلگاتے ہیں، اور سلگانے کے بعد جہاں پہ انہوں نے اپنے دکان میں ایک مورتی لگا رکھی ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، اور پورا اس کے اوپر جو ان کا روٹین بنا ہوا ہے وہ ہنومان چالیسا ہو یا مثلاً جو بھی انہوں نے اپنا لیے بنا رکھا ہے وہ پڑھتے ہیں پورا. اور وہ پوجا کرنے کے بعد گاہک کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر اس درمیان گاہک آ جائے تو بیچارہ کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہے کہ ابھی پوجا کر رہے ہیں، یہ کر لیں گے اس کے بعد مجھے سامان ملے گا. اور جب وہ پوجا کر چکتا ہے تب وہ گاہک کہتا ہے بھیا مجھے یہ سامان چاہیے، اور وہ اسے دیتا ہے، اور پھر وہ بونی کرنا شروع کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، ایک کافر، میں نے غلط جملہ کہہ دیا، ایک ہندو بھائی کہ جس کو اتنا اعتماد بھی نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، توجہ رکھیے، وہ تو اتنی پنچوئلٹی اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے مصر ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اسی کام سے ہماری روزی چل رہی ہے مثال کے طور پہ. اور ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن دیا تھا کہ یہ لے لو، اہل بیت لے لو، یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے، یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے. تو اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی دکان کھولنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کے اپنی دکان کے شٹر کو اٹھائیں اور دکان میں بیٹھ کر کے کم سے کم 10 آیت پڑھ لیں. عزیزان گرامی، قرآن ہی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ایک کا بدلہ 10 سے دیتا ہے، ایک کا بدلہ 10 سے دیتا ہے. اور یہی نہیں، یہاں پہ جو دیتا ہے وہ تو دیتا ہی ہے، حشر میں بھی باقی رکھتا ہے، حشر میں بھی باقی رکھتا ہے. آج جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں یہ صرف مردے کو گیا؟ نہیں، جتنا مردے کو گیا اتنا ہی آپ کے حصے میں بھی آیا، اور اتنا ہی اس کے حصے میں گیا کہ جس نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اور اتنا ہی اس کے حصے میں جاتا ہے کہ جس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ قرآن پڑھ لیں. یعنی یہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے انٹرسٹ. دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں ہے کہ جو ایک پونجی کے اوپر اتنے سارے فوائد دے، اتنے سارے انٹرسٹ لگا کے دے. یعنی ایک پونجی اگر ہے تو اسی پہ جو لگے گا وہی لگے گا، یعنی صرف آپ ہی کو ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے وہ فلاں والد صاحب تھے مرحوم، ان کو بھی، ان کا بھی کچھ حصہ دیا جائے، نہیں، سب کا یعنی ایک ہی دیا جائے گا. لیکن یہ پروردگار ہے کہ جو تم سے کہہ رہا ہے کہ کم سے کم ایک آیت روزانہ تلاوت کر لو، اس کا فائدہ صرف تمہیں نہیں، تمہارے باپ دادا کو بھی دیا جا رہا ہے، جس نے تمہیں پڑھنا سکھایا اسے بھی دیا جا رہا ہے. یعنی سب کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. لیکن انسان مجبور یہی ہو جاتا ہے، ولا تتبعوا، یعنی وہ اتباع شیطان تو کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اتباع رحمان سے وہ بہت دور بھاگنا چاہتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے باندھ دیا گیا ہے. اسے یہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتباع شیطان کر چکا ہے. اتباع شیطان اسے یہ کام کرنے نہیں دیتی. اور اگر انسان کو اتباع شیطان سے دور ہونا ہے تو اپنے اندر یہ روٹین آج سے پیدا کرنی پڑے گی، آج سے پیدا کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ چلو ابھی تو مجلس میں ہیں، ابھی تو ماتم میں ہیں، ابھی تو یہ کر رہے ہیں. ابھی یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں کہ جو ابھی 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 لگاتا ہے. مومن کبھی اپنے کام میں ابھی ابھی نہیں لگاتا. کسی کبیر داس نے غالباً کہا تھا کہ کال کرے سو آج، آج کرے سو اب. یعنی جو کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو. کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کے ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ کل ہم زندہ بھی رہے کہ نہیں رہے.
اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس لمحے میں خدا حافظ کہہ لیں اس دنیا سے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم اس ممبر پہ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ میری دلی تمنا ہے کہ میری روح اس جسم سے نکلے تو یا تو ممبر کے اوپر نکلے یا تو مصلی پہ نکلے، یہ الگ ہے۔ اس کا کرم ہو جائے کہ اگر اس وقت میری روح اس ممبر سے نکل جائے، لیکن مجھے خبر نہیں ہے کہ میری روح کہاں نکلے گی۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ میں اس بات کو سمجھا لے اور سمجھ لے، اس بات کو، یعنی اس بات کو اپنے دماغ میں لکھ لے کہ ہمیں روزانہ جو بھی ایک وقت آپ بنا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صبح کے وقت، حالانکہ صبح کے وقت کا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یا رات میں سوتے وقت کا پڑھنا وہ بھی زیادہ فائدہ مند ہے انسان کے لیے، لیکن آپ کو جس وقت بھی موقع ملتا ہے آپ اس وقت بنا لیں کہ 10 آیت نہیں پڑھ سکتے، 5 آیت نہیں پڑھ سکتے، 1 آیت بھی اگر آپ روز تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا پروردگار سے ربط بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ اگر انسان ایک وقت میں 1 آیت پڑھتا ہے تو اسے 3 ثواب ایک ساتھ مل رہا ہے، کہ ایک مرتبہ وہ دیکھ رہا ہے اور پھر پڑھ رہا ہے اور پھر اپنی آواز کو سنتا ہی انسان وہ سن بھی رہا ہے۔ تو یہ 3 ثواب ایک ساتھ 1 آیت پڑھنے کا ہے۔ اور اگر انسان زیادہ ثواب لینا چاہتا ہے تو آیتیں بڑھاتا چلا جائے۔ ایک رکوع میں نے جو اپنا بنایا، حالانکہ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اپنے چھوٹے بھائیوں کو ذرا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی بات سے میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے جو اپنا روٹین بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ میں 1 رکوع پڑھتا ہوں صبح کی نماز کے بعد اور 1 رکوع پڑھتا ہوں نماز مغربین کے بعد، 1 رکوع۔ اب وہ 1 رکوع 10 آیت ہو، وہ 1 رکوع 40 آیت ہو، وہ 1 رکوع 6 آیت ہو، وہ 1 رکوع 4 ہی آیت میں ہو گیا ہو، لیکن 1 رکوع پڑھتا ہوں، میں نے یہ اپنا بنا لیا۔ تو آپ بھی اس طریقے سے اپنا ایک بنائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو بنایا وہی آپ بنائیے، آپ اپنی طرف سے۔ ہم 2 آیت پڑھیں گے، 2 آیت، بس 2 آیت۔ آپ نے 2 آیت پڑھ لی، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب آپ دنیا میں جائیے، ان سے ملیے، ان سے ملیے، سب سے ملیے۔ تو کہنے کا مقصد بس یہی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو درست رکھے، اپنے آپ کو، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھے، اہل بیت علیہ السلام سے مضبوط رکھے، تو اس کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ قرآن کے اوپر کام کرنا ہے، کہ قرآن اسے پڑھنا ہے، قرآن سے ربط بنانا ہے۔ جب قرآن سے ربط بنے گا تو خود بخود سارے ربط بنتے چلے جائیں گے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یعنی قرآن کو کافی سمجھنا ہے کہ واقعاً قرآن کافی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے رشتے کے ساتھ قرآن کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان صرف قرآن کو پکڑے اور یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کافی ہے تو قرآن کافی نہیں ہوتا۔ ورنہ حافظے میں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، آپ ان سے حافظے کے طور پہ پوچھیے گا تو وہ بہت سی آیت سنا دیں گے، لیکن آپ ان سے اس آیت کا مطلب پوچھیے گا تو وہ کہیں گے کہ بس ہم کو حافظہ ہی کرایا گیا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں سے شیطان کا اتباع جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قرآن اسی لیے منع کر رہا ہے کہ بلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھو شیطان کا اتباع نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں بہکائے گا ہی بہکائے گا۔ اور میں نے 2-3 روایت آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کی ہیں کہ وہ کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہے ایک جن، اور جن کو پوری چھوٹ ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے آ جائے۔ وہ عابد کی شکل میں آ کے عابد کو بہکا دے، وہ کسی بھی شکل میں آ کے کسی کو بہکا سکتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے تفرقہ پھیلانا۔ شیطان کا کام ہے تفرقہ پھیلانا۔ ممکن ہے کہ ضمیر احمد آپ کو بہت اچھے لگتے ہو، ممکن ہے کہ ضمیر احمد آپ کو بہت اچھے لگتے ہو، بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات طے کرنی ہے کہ کہیں یہ تفرقہ تو نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں تو لاکھ اچھی مجلسیں پڑھتے ہوں، یہ شیطان سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ میں یہ مثال میں اپنے اوپر
مومنوں کے درمیان جو تفرقہ پھیلائے کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی اچھا بولتا ہو، وہ شیطان سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان کا کام ہے تفرقہ پھیلانا، مومن سے مومن کو لڑوا دینا، بھائی سے بھائی کو لڑوا دینا۔ ارے تمہاری زیادہ پراپرٹی بٹ رہی ہے، اس پہ تمہارا زیادہ حق ہے، تم بڑے ہو، تمہیں زیادہ ملنا چاہیے، تم بڑے ہو، تم نے ساری چیزیں باپ کے ساتھ مل کے تم نے زیادہ کام کیا ہے، ایسا کیا ویسا کیا، ہر چیز اس کو یاد دلاتا ہے، جو بھی اس نے اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے کیا، تم نے ایسا کیا ہے، یہ تم نہ بنواتے تو یہ کیسے بنتا، تم نے یہ پنکھا لگوایا ہے، تم نے یہ گھر بنوا دیا ہے، یہ تم نے کیا ہے اور تمہیں تو زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن انسان کو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے، شیطان ہو سکتا ہے کہ ہمارا خلیرا بھائی ہو، ہمارا چچیرا بھائی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، آ کے ہمیں سمجھا رہا ہو کہ تمہیں زیادہ ملنا چاہیے، اسی وقت سمجھ لینا چاہیے اور انسان کو کہنا چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقین جانیے کہ شیطان اپنا منہ پیٹتا ہوا بھاگے گا۔ اب یہاں تک بات آ گئی تو میں شیطان کے لفظوں میں آپ کے پاس وہ باتیں پہنچا دوں کہ شیطان خود کہتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں محمد وآل محمد، قال الشیطان خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ۔ شیطان امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے، شیطان خود یہ بات کہتا ہے کہ اگر یہ 5 چیزیں کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر میں اسے بہکا نہیں پاتا، لیس لی فیہن حیلہ، میں اسے ہیلا نہیں دے پاتا، میں اسے بہکا نہیں پاتا۔ سب سے پہلی چیز جو اس نے فرمائی، ایک صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرماتا ہے کہ من اعتصم نیتہ للہ، وہ شخص کہ جو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ جب انسان نے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیا تو اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، نہیں، میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، میں نے امام باڑہ بنوا دیا۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ کوئی آ کے میری تعریف کرے کہ بھیا بہت اچھا بنا دیا، بہت زبردست بنا دیا، کیا کہنے، نہیں، کوئی کہے یا نہ کہے اسے فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ اس لیے کہ خالصتاً للہ، اس نے اللہ کے لیے یہ بنوایا ہے، اس نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے یہ کام کیا ہے، لہذا اسے اس بات کی کوئی، جب کوئی ذاکر اس عنوان سے آتا ہے کہ اس کی مجلس چلے اور مجلس نہیں چلتی، نعرے نہیں لگتے، تو وہ غصے ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیے ایسے لوگ خاموش، کچھ سمجھے میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے یہاں کے لوگوں کو۔ لیکن جب انسان خالصتاً للہ مجلس پڑھتا ہے تو پھر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نعرہ لگائے یا نعرہ نہ لگائے، کوئی بولے نہ بولے، اس نے اللہ کے لیے جب کام کیا ہے۔ اور شیطان اس کے پاس سے منہ پیٹ کے بھاگ جاتا ہے کہ اسے نہیں بہکایا جا سکتا، اسے بہکایا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خالص اللہ کے لیے یہ کام کیا۔ ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دوسری چیز جو شیطان فرماتا ہے، من کثرا تسبیحہ فی لیلۃ والنہار، وہ شخص کہ جو تسبیح پروردگار کو زیادہ کر دیتا ہے اپنے دن اور رات میں، یعنی دن اور رات اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ جب انسان، یہ فوش کا عالم ہے، ہر جگہ عریانی ہے، بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، گندے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، سب اسی معاشرے میں ہمارے بچے پل رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو تاکہ شریفوں میں گنا جائے، اور ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان ہے وہ کہے گا ایک مرتبہ دیکھ لو، کیا جاتا ہے ایک مرتبہ، نہیں، اب اس شیطان سے بچنے کے لیے
तस्बीह बताई है, तस्बीह छठे इमाम ने तस्बीह बताई है। वो तस्बीह क्या है? तस्बीह क्या है? वो तस्बीह बताई सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह बताई है। अगर इंसान ये तस्बीह शुरू कर देता है, अच्छा फिर फरमाया कि तस्बीहों में सबसे बेहतर तस्बीह क्या है? का तस्बीहों में सबसे बेहतर और सबसे अफजल तस्बीह जो है वो तस्बीह है जनाब सैयदा है, कि जिसमें इंसान 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ता है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ता है। ये तस्बीह सबसे बेहतर है। तो मन कसरा तस्बीहुहु फी लैलत वन नहारे, कि जब इंसान अपने दिन और रात में अल्लाह की तस्बीह ज्यादा कर देता है तो शैतान कहता है कि मैं ऐसे शख्स को बहका नहीं पाता, वरना क्या था जनाब ईसा हैं। और आ गया शैतान बहकाने के लिए और कहने लगा कि जनाब ईसा, तुमको क्यों नहीं लगता, तुम क्यों नहीं इस बात को मान लेते कि तुम ही अल्लाह के बेटे हो? देखो तुम्हारा कोई बाप नहीं है, तुम्हारी माँ तो मौजूद है मरियम की शक्ल में, लेकिन तुम्हारा कोई बाप नहीं है। तो अब याद रखो कि तुम्हारा बाप अल्लाह है। तुम्हारी माँ के लिए जब तुम बत्ने मादर में थे तो तुम्हारी माँ के लिए जन्नत से खाना आया करता था, जन्नत से खाना आया करता था। तो ऐसा कौन करता है? अल्लाह ने किया था नाउज़ुबिल्लाह अपनी ज़ौजा के लिए। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़ा, जब वो सहरा में थी, सूखे हुए दरख्त से खजूरें गिरने लगी, कौन करता है? ये सब तुम्हारे बाप ने नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारी मोहब्बत में किया था। तो तुम्हारा फिर जब जनाब ईसा ने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह शुरू की, शैतान मुंह पीटता हुआ भागा कि अब मैं इसे बहका नहीं सकता, इसलिए कि इसने अपने जिक्र को, खुदा के जिक्र को अपने अंदर जारी कर दिया। तो इंसान को चाहिए कि हमेशा आप सड़क पे हों, बस में बैठे हों, ट्रैवल कर रहे हों, मेमो के अंदर हो, कहीं पर भी आप सफ़र कर रहे हों, जहाज़ में हो, हेलीकॉप्टर, कहीं पे भी आप सफ़र कर रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये उरियानी का माहौल है, ये गुनाह से भरी हुई दुनिया है, इसमें बचने के लिए हमें बस और बस अल्लाह का जिक्र ही बचा सकता है। और जब इंसान अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र जारी रखता है तो फिर शैतान का कहना है कि मैं इसे बहका नहीं सकता, मैं इसे नहीं बहका सकता, इसलिए कि ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अब इसमें तस्बीह मैंने आपके सामने पेश किया कि एक तो जनाब सैयदा की तस्बीह अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, या ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये दोनों तस्बीह मुतबर तस्बीह है। इन दोनों तस्बीहों में से जो भी आपका जी चाहे उसको आप अपने विर्द ज़बान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो शैतान फरमाता अस्सब्र मुसीबा, वो शख्स के जो मुसीबत में भी सब्र करना जानता है, मुसीबत में सब्र करता है। मुसीबत पड़ती है तो फिर वो ये नहीं कहता कि अल्लाह नहीं मिले थे, हमारी ऊपर ये सब आना था। बेटे, नौजवान बेटे का इंतकाल हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर इंसान के ज़बान पे ये नहीं आना चाहिए कि फला के तो 4 थे, हमारा तो एक ही था, वो भी ले लिया। आते हैं इंसान, यानी मैंने शियों के अलावा बहुत से लोगों से सुनी है नाज़ेबा अल्फाज कि जब ऐसा मौका आता है, या मसलन ऐसा नहीं किसी का पैसा छिन गया, किसी का पैसा चला गया, उसके ऊपर नाज़ेबा अल्फाज आने लगते हैं ज़बान के ऊपर खुदा के ख़िलाफ़। ऐसा इंसान शैतान के शिकंजे में गिरफ्तार है। शैतान कहता है इसे तो मैं बहुत आसानी से बहका सकता हूँ, लेकिन जब इंसान सब्र करना जानता है, वो कहता है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दिया था, तूने ले लिया, ये तेरा ही दिया हुआ था, ये इज्जत तेरी ही दी हुई थी, ये मकाम, ये बुलंदी, ये उरूज तेरा ही बख्शा हुआ था, तूने ले लिया। वरना जनाब अबूजर जैसा सीरक इंसान तारीखों में मिलता है कि इनके बहुत से बेटे ज़रा सा उम्र पाके इस दुनिया से फौत होते चले गए। एक मरतबा एक बेटा था जो कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ, 7 बरस का तकरीबन हो गया, और 7 बरस के बाद उसका बेटा था।
لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ اے بزر، اب دیکھیے ایسے مقام پہ ایک باپ کے لیے کتنا سخت مقام ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا اگر اپنے ذہن کو ڈسبیلنس کرے تو شیطان کے شکنجے میں پھنس جائے۔ جناب ابو ذر سے لوگوں نے کہا کہ اے ابو ذر، تمہاری کوئی اولاد بچتی نہیں ہے، تمہاری کوئی اولاد بچتی نہیں ہے۔ گویا وہ طنز کر رہے تھے کہ اور کرو علی سے محبت، اور کرو علی سے محبت۔ یہ ابو ذر جیسا انسان تھا مولا کا چاہنے والا کہ جس نے جواب دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے اسے لے لیا، یہ اللہ کی امانت تھی۔ میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی امانت مجھے دی تھی اور آج مجھ سے لے لی، یہ اس کی امانت ہے، اس نے لے لیا۔ ہاں یہ تقاضۂ انسانی ہے کہ جب اسے ہلکی سی چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے، لیکن مومن کبھی جو ہے زبان سے غلط باتیں نہیں نکالتا، صبر کرنا جانتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو شیطان فرماتا ہے کہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو میں اسے بہکا نہیں سکتا، من رضی نفسہ علی ما یرضاہ علی حتی المومن اخ المومن، کہ وہ انسان کہ جو اپنے لیے پسند کرے، یرضا جو جس چیز پہ خود وہ راضی ہو، وہی چیز اسی چیز کو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے لیے تو اچھا پسند کرے اور اپنے مومن بھائی کے لیے کہے کہ تھوڑا سستا والا چلے گا۔ نہیں، مومن یہاں یہیں سے تو شیطان اپنا گھر بناتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرا بھائی ہے، مان جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو اس کو کوئی عرض نہیں ہے، میں ذرا اچھا پہن لوں وہ خوش ہو جائے گا، یہ سب شیطان کے ہیلے ہوتے ہیں۔ اس کو گھر بنانے کی شروعات ہوتی ہے کہ وہ یہیں سے گھر بناتا ہے، اپنا یہیں سے گھسنا چاہتا ہے آپ کے دل میں، کہ وہ یہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ارے وہ تو خوش ہو جائے گا، تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارا چھوٹا بھائی ہے، وہ مان جائے گا، تب تم نے ساری چیزیں تم نے کمایا ہے، تم نے کیا ہے، تم نے بنایا ہے، اپنے بھائی کے لیے ذرا ہلکا والا لے لو، اپنے لیے اچھا لے لو۔ ممکن ہے کہ آپ کے بھائی الحمدللہ اس مقام پہ ہوں فکر کی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن آپ کے دل میں شیطان نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا ہے، اب آپ شیطان کے شکنجے میں آ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی غیبت پسند نہیں کرتے کسی سے کرنا تو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری کوئی غیبت کرے تو ہم اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ چیز ہم اپنے مومن بھائی کے لیے نہ کریں۔ ایک سال بات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں چیز جو فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف سے معین رزق پر راضی ہو اسے شیطان کبھی بہکاتا نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائے اور حرام رزق کمانے کی کوشش نہ کرے، یعنی حرام کی طرف نہ بھاگے، ایسے شخص کو شیطان کہتا ہے کہ میں اسے بہکا نہیں سکتا۔ ورنہ کیا تھا؟ مولا علی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی ایک مقام پہ ہیں اور ذرا سا کہیں جانا تھا، مولا علی کو اپنے گھوڑے سے اترے اور ایک شخص وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کہا کہ ذرا میرا گھوڑا دیکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب وہ لیے کھڑا تھا، اس کی نیت بگڑ گئی، زین اٹھایا لے کے بازار گیا اور جا کے وہاں بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی جب باہر نکلے ہیں تو دیکھا کہ میرا گھوڑا تو فلاں جگہ چل رہا ہے۔ پہنچے گھوڑا لینے کے لیے تو گھوڑا جیسے ہی پکڑا تو دیکھا زین غائب ہے۔ اتنے میں قمبر آ گئے، کہا قمبر ذرا جاؤ بازار سے لے کے آؤ زین۔ اب وہ گیا اور زین لے کر کے آیا تو مولا نے دیکھا اور مسکرائے، کہنے لگے کہ میری ہی زین میرے لیے خرید کے لائے ہو، میری ہی زین میرے لیے خرید کے لاؤ۔ مولا کیا مطلب؟ کہا کہ ابھی جب میں یہاں آیا تھا تو ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہوا تھا
اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو میں 2 درہم دوں گا اور تم اس نے میری یہ زین چرا کے بیچ دی. یعنی اس نے اپنے رزق کے لیے اللہ نے اس کے لیے 2 درہم طے کیا تھا. جبھی میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اسے 2 درہم دوں گا واپس آنے کے بعد, لیکن اس نے اسی 2 درہم میں اسے بیچ دیا. اس نے کمایا 2 درہم لیکن حرام راستے سے کمایا, حلال راستے سے نہیں کمایا. اگر وہ ذرائع کاش کہ وہ 2 لمحے انتظار کر لیتا تو وہ 2 درہم میں بھی اسے دے دیتا اور وہ حلال ہوتا. تو عزیزان گرامی, انسان کو ان ساری باتوں کو یاد رکھنا پڑے گا کہ قال الشیطان 5 اشیاء لیس لی فیہن حیلہ. کم سے کم انسان ان 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لے کہ ہم جو کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. کسی کی تعریف نہیں چاہیے, کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے, کسی کی حوصلہ افزائی نہیں چاہیے, بس چاہیے تو بس اپنے پروردگار کی مرضی چاہیے. دوسری چیز جو امام نے فرمائی وہ فرمائی کہ الصبر مصیبت میں صبر کرنا چاہیے انسان کو. اور تیسری چیز من کثر تسبیحہ, کہ اللہ کی تسبیح زیادہ کرتے, دنوں رات اللہ کی تسبیح میں لگا رہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور جو رزق اللہ نے اس کے لیے معین کر دیا ہے اس پہ وہ راضی ہو جائے, حرام کی طرف نہ بھاگے کہ ذرا اور مل جائے. نہیں عزیزان گرامی, جہاں انسان نے ان 5 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیا, یقین جانیے کہ اسے شیطان بہکا نہیں سکتا. یہ خود شیطان کا کہنا ہے اور اس کے راوی امام جعفر صادق بڑی ہوئی بات نہیں ہے. اور انسان اگر ایسا کر لے تو وہ خود اپنے اندر تبدیلی دیکھنے لگے گا, بس عزیزان گرامی, میں نے آپ کی رحمت تمام کر دی. مصیبت پہ صبر کرنا انسان کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ مومن کی پہچان میں سے بھی ایک پہچان ہے اور شیطان کے ہیلوں میں نہ کام آنے والا یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ انسان شیطان یہاں پہ اسے بہکا نہیں سکتا. کربلا والوں نے یہ صبر کے جو جوہر بکھیرے ہیں دنیا میں, یہ کربلا والوں نے دکھایا. کربلا والوں جب امام حسین شہید ہو گئے, اب زینب ہیں جو حق کا عالم لے کے آ گئے, زینب ہیں جو حق کا عالم آگے لے کے بڑھ گئی. بعد حسین خیمے جلا دیے گئے. جناب سکینہ ہے, شمر کے تماچے ہیں, تماچے مارتا ہے شمر. حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جو ایک نشیب میں بھاگتی چلی جا رہی ہے, اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک طرف بھاگتی جا رہی ہے. میں نے سوچا کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں. میں اس کے پیچھے دوڑا. بچی نے جب محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے, بچی سہم گئی. بچی نے اپنے ننھے قدم کو اور تیز کیا اور تیز بھاگنے لگی. میں نے اپنے قدم کو بھی تیز کرنا شروع کیا. تیزی سے جیسے ہی بچی کے پاس پہنچا, ارے بچی نے اپنے 2 ننھے ہاتھ اپنے رخسار پہ رکھ لیا. اے ظالم, اب مجھ میں تماچے کھانے کی سکت نہیں. اے ظالم, اب مجھ میں تماچے کھانے کی سکت نہیں ہے, مجھے نہ مارنا. حمید کہتے ہیں میں سر سے پاؤں تک کانپنے لگا کہ ہائے اتنی چھوٹی سی بچی, اتنے ظلم. کان نہیں بی بی, میں آپ کو اذیت پہنچانے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو اذیت پہنچانے نہیں, میں تو آپ کے دامن کی آگ بجھانے آیا ہوں. کہا اچھا. جب بچی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی رحم دل آدمی آ گیا ہے, مجھ پہ رحم کرنا چاہتا ہے, بچی نے کہا دیکھو ہم اہل بیت رسول ہیں, نامحرم کا ہاتھ لگانا ہمارے اوپر جائز نہیں ہے. دیکھو اگر تم مجھ پہ کوئی کرم کرنا چاہتے ہو تو مجھے نجف کا راستہ بتا.
اگر تم مجھ پہ کوئی کرم کرنا چاہتے ہو تو مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ بچی یہ بتائیے کہ آپ نجف جا کے کیا کریں گی؟ کہا میرے دادا علی مرتضیٰ نجف میں رہتے ہیں، میں جا کے فریاد کروں گی نانا بابا کے قتل کے بعد مجھ پہ تماچے لگائے گئے، میرے درے چھینے گئے، دیکھو لبوں سے خون جاری ہے، اے نانا میرے دامن میں آگ لگا دی گئی۔ حمید کہتے ہیں بچی نجف تو کافی دور ہے، تو پیدل نہ جا سکے گی، میں کہوں گا اے ظاہر حمید اس بچی کو نجف کا راستہ بتا دے، اس لیے کہ چند لمحوں کے بعد یہی بچی ہوگی، جلتی ہوئی ریت ہوگی، اونٹ کی ننگی پشت ہوگی، اس بچی کے گلے رسن میں بندھے ہوں گے، بچی فریاد کر رہی ہوگی، کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا، ایک لاشا فرات کے کنارے تڑپ رہا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا